بچے آخر اپنے انگوٹھے کیوں چوستے ہیں؟ کیا اس کا متبادل چوسنی بچوں کو دینی چاہیے؟ اگر چوسنی نہیں دینی چاہیے تو کیا متبادل دینا چاہیے؟ اور جن بچوں کو چوسنے یا انگوٹھا چوسنے کی عادت پختہ ہو چکی ہو، ان کی یہ عادت کیسے چھڑوائی جائے؟ سب سے پہلے آتے ہیں بچوں کو چوسنی دینی چاہیے یا نہیں۔ زیادہ تر کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں دینی چاہیے، لیکن اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے، اور جواب سے پہلے چوسنی کے فائدے اور نقصانات دیکھ لیتے ہیں، پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ دوستو، اگر فائدوں کی بات کی جائے تو بچوں میں قدرتی طور پر چوسنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور چوسنی نہ بھی دیں تو بھی چھوٹے بچے ہاتھ، انگوٹھا یا انگلیاں چوستے ہیں۔ پیدائش سے پہلے رحم مادر میں بھی بچہ اپنا ہاتھ یا انگلی چوستا رہتا ہے۔ اس سے بچوں کو تسکین ملتی ہے، اور چوسنی اس تسکین کی فراہمی میں ایک متبادل ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ سوتے وقت چوسنی دینے سے بچے کو اچانک موت کے خطرات یعنی سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم کم ہو جاتے ہیں۔ روتے ہوئے بچوں کو چپ کروانے کے کام بھی آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر نقصانات کی بات کی جائے تو جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، شروع کے دنوں میں وہ چوسنی اور ماں کے ساتھ لگنے میں فرق نہیں کر سکتے۔ اگر چوسنی پہلے 6 ہفتے کی عمر میں دی جائے تو ان کی ماں کا دودھ پینے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، چوسنی کے عادی بچوں کو بھوک لگنے کی صورت میں بھی چوسنی دے کر چپ کروایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بچے کے ضرورت سے زیادہ دیر بھوکا رہنے کا اندیشہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ چوسنی اگر صاف نہ ہو تو یہ جراثیم کا ذریعہ بنتے ہوئے بچے کو بیمار کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ چوسنی کا بہت زیادہ استعمال کان کے انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ وقت کے ساتھ چوسنی پرانی ہو کر ٹوٹ سکتی ہے یا بڑا بچہ دانتوں سے کاٹ سکتا ہے، اور اس کا پلاسٹک بچے کے گلے میں پھنس سکتا ہے، جو اپنی جگہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اور ساتویں بات یہ کہ دانت نکلنے کی عمر میں اگر بچہ چوسنی یا انگوٹھا چوسنے کا عادی ہو جائے تو چوسنی دانتوں کو ٹیڑھا کر سکتی ہے۔ ان فوائد اور نقصانات کو دیکھتے ہوئے ہم تجویز کرتے ہیں کہ بچوں کو چوسنی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے چند احتیاطی تدابیر ذہن میں رکھنی پڑیں گی۔ پیدائش کے بعد فوری طور پر چوسنی نہ دی جائے۔ خاص طور پہ ماں کا دودھ پینے والے بچوں کو پہلا 1 مہینہ چوسنی بالکل نہ دی جائے۔ جب بچہ دودھ پینے میں مکمل اہل ہو جائے تو اس کے بعد چوسنی متعارف کروائی جا سکتی ہے۔ چوسنی کو کبھی بھی بھوک کے وقت نہ دیا جائے، اور نہ اس کو خوراک کے متبادل یا خوراک میں تاخیر کرنے کے مقصد سے دیا جائے۔ چوسنی صرف تب دی جائے جب بچے کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ اگر بچہ چوسنی نہیں لیتا تو زبردستی نہ دی جائے۔ چوسنی کو کبھی بھی بچے کے گلے، ہاتھ یا بستر کے ساتھ نہ باندھا جائے۔ یہ ایک خطرناک کام ہے، اس سے بچے کا گلا گھٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ چوسنی خریدتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ چوسنی کا سرا جو بچے کے منہ میں آئے گا وہ نرم ہے، تاکہ بچے کے مسوڑوں پہ کوئی زخم نہ ہو، اور دوسرا حصہ سخت اور اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمیشہ منہ سے باہر رہے گا، تاکہ بچے کوشش کے باوجود چوسنی کو نگل نہ سکیں۔ چوسنی خریدتے وقت مزید یہ خیال رہے کہ یہ گرم پانی سے دھوئی جا سکتی ہے اور اسٹرلائز یعنی جراثیم سے پاک کی جا سکتی ہے۔ چوسنی اور فیڈر کو جراثیم سے پاک کرنے پہ علیحدہ سے تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اور بچے کو دینے سے پہلے چوسنی کے اندر سے گرم پانی نکال لیا جائے تاکہ بچے کا منہ جلنے کا ڈر نہ ہو۔ مزید چوسنی کو باقاعدگی سے دھوتے رہیے۔ فیڈر والے نپل کبھی بھی چوسنی کے متبادل کے طور پر استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے دوسرے سرے پہ سخت پلاسٹک نہیں ہوتی اور بچہ اسے نگل سکتا ہے، جو بعد میں گلے میں پھنس کر ایک خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو چوسنی دینا چاہتے ہیں تو 1 سے زیادہ چوسنیاں خریدیں، تاکہ ایک دھونے والی ہو تو دوسری یا تیسری صاف میسر ہو۔ چوسنی کی ایک محدود مدت استعمال ہوتی ہے۔ خریدتے وقت وہ دیکھی جائے اور اس سے پہلے بدل لی جائے، یا اگر چوسنی ٹوٹنے لگے یا رنگ بدلے تو فوری بدل دی جائے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سب تجاویز پر عمل کر سکتے ہیں تو ضرورت پڑنے پر آپ اپنے بچے کو چوسنی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ چوسنی بالکل نہ لے، لیکن چوسنی کے علاوہ بچے کو تسکین کے لیے اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے، تو دوسرا، جو بچے چوسنی کے عادی ہوتے ہیں ان کی عادت کس عمر میں چھڑوا دینی چاہیے اور کیسے چھڑوائی جائے، تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ پہلے چوسنی کا متبادل دیکھ لیجئے۔ اگر آپ اپنے بچے کو چوسنی نہیں دینا چاہتے یا سمجھتے ہیں کہ آپ سے چوسنی سے متعلق تمام احتیاطی تدابیر نہیں ہو سکیں گی، تو اس کا سب سے سستا، آسان اور عملی متبادل آپ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے۔ لیکن بچے کے منہ میں انگلی دینے سے پہلے دھیان رکھا جائے کہ انگلی صاف ہے اور آپ کی اس انگلی کا ناخن کٹا ہوا ہے۔ یہ فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ بچے کو چوسنی سے تسکین دینا چاہتے ہیں یا اپنا ناخن کاٹنا چاہتے ہیں۔ کچھ بچے خود سے اپنا ہاتھ، انگلیاں یا انگوٹھا چوسنا سیکھ لیتے ہیں، جو کہ دوسرا متبادل ہے۔
اس کے لیے یہی احتیاط ہے کہ بچے کا ہاتھ صاف ہو. بچے کے منہ میں انگلی صرف تب دی جائے جب بچے کا ہاتھ صاف اور ناخن تراشے ہوں. عموماً یہ عادت چوسنے کی نسبت کم وقت کے لیے ہوتی ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کب تک بچے چوسنی یا انگوٹھا چوستے رہیں؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ جب تک بچہ دانت نکالنا شروع کرے، جو کہ 6 سے 8 ماہ کی عمر ہے. ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بچے انگوٹھا یا چوسنی سے تسکین پاتے ہیں. یہ تسکین بھی تقریباً 6 مہینے کی عمر تک ہوتی ہے. اس کے بعد یہ عادت بن جاتی ہے. پھر یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ یہ نشے کی حد تک لت پڑ جاتی ہے اس کی، اور چھڑوانا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جتنی جلدی آغاز کریں اتنا ہی اچھا ہے. 6 ماہ کی عمر سے کوشش کریں اور 1 سال کی عمر سے پہلے بچے کو اس عادت سے آہستہ آہستہ چھٹکارا دلوائیں. اگر یہ عادت چھٹکارے کی قابل نہ ہو اور قائم رہے تو بچے کے دانت خراب سمت میں نکل سکتے ہیں، اور کبھی کبھار بچے اپنی انگلیاں دانتوں سے زخمی کر لیتے ہیں. لیکن بچوں کی عادت کیسے چھڑوائی جائے؟ 6 ماہ کی عمر سے پہلے ہی بچے مختلف کھلونوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں. جب بھی بچہ جاگ رہا ہو تو اسے کھلونوں میں مصروف رکھیں یا بچے کو اپنے ساتھ کھلائیں، تو بچے کا دھیان چوسنے یا انگوٹھے کی طرف کم جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ عادت چھوٹ جائے گی. اور کوشش کریں کہ اگر یہ عادت 1 سال کی عمر میں نہیں ختم ہوتی تو پھر آپ کو مزید کچھ ٹپس بتاتے ہیں جن سے اسے چھڑانے میں مدد ملے گی. کچھ بچے پریشانی میں انگوٹھا چوستے ہیں. ایسے بچوں کے والدین بچے سے بات کریں، اصل پریشانی کی وجہ کا حل کریں اور متبادل کھلونے دیں. اگر بچہ صرف عادتاً ایسا کرتا ہے تو جب بھی بچہ انگوٹھا چوسنے لگے اسے یاد کروایا جائے کہ ایسا نہ کرے، اور کئی دن تک ایسا نہ کرنے کی صورت میں انعام کا لالچ بھی دیا جا سکتا ہے. تھم گارڈ ایک خاص قسم کا دستانہ ہوتا ہے جو بچوں کو پہنایا جاتا ہے. اس سے انگوٹھا ڈھانپا جاتا ہے اور اسے چوسنے میں رکاوٹ بنتا ہے. اس طرح بچے کو کوئی دوسرا دستانہ یا کسی رومال سے ہاتھ ڈھانپنا بھی کام کر سکتا ہے. کچھ لوگ بچے کی کوہنی اور ہاتھ کو باندھ دیتے ہیں کہ بچہ ہاتھ منہ تک نہ پہنچائے. انگوٹھے میں کچھ کڑوی چیز لگاتے ہیں، جیسے کہ کڑوی نیل پالش، مسبر نام کی کڑوی چیز جو پنساری سے خریدتے ہیں، یا کوئی اور کڑوی دوائی. ہمارے نزدیک یہ کافی سخت سزائیں ہیں اور یہ نہیں کیا جانا چاہیے. ان ساری کوششوں کے باوجود بھی بچہ اس عادت کو نہیں چھوڑ رہا، یا آپ پریشان ہیں کہ بچے کے دانت ٹیڑھے نکلیں گے، تو دانتوں کے ماہر ڈاکٹر کو دکھایا جا سکتا ہے. یاد رکھیے کہ بچوں کی عادت چھڑوانا نہایت مشکل اور صبر آزما کام ہے. اس کے لیے بچے کو وقت دیں اور کسی بھی صورت ڈانٹ یا سزا کی طرف نہ جائیں. ہمارا پیج اور چینل دیکھتے رہیے اور اپنے احباب کو کمنٹس میں ٹیگ کریں اور ہماری پوسٹ کو شیئر کریں تاکہ یہ معلومات سب تک پہنچ سکیں. آپ کا اپنا بچوں کا ڈاکٹر.